بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس بابرکت ذات کے نام سے جو دلوں کے بھید بخوب جانتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو جوانی ہو تو ایسی کا موضوع حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب میں نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا، کہاں ہے؟ کہا، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ میں سمجھ گیا یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ کہا، اخلاص، توحید، حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہا، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی میں اپنے پروردگار عز و جل کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جیسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس خطرناک جنگل میں اکیلے رہتے ہوئے تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہا، اللہ عز و جل سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا، جس پاک پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا، وہی پروردگار عز و جل اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ کہا، مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا عز و جل خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے۔ وہ پاک پروردگار عز و جل میرے حالات سے بے خبر نہیں، وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری کوئی ایسی حاجت ہے جسے میں پورا کر سکوں؟ کہا، ہاں، ایک حاجت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ کہا، ہاں، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا ضرور کرنا۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا اور توکل تم میں مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کہا، اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا، مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا، بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میرے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی، اللہ عز و جل آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا، اے میرے لختے جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کہا، دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخر متقین کی جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہوں، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا، تجھے کیسے معلوم کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ کہا، اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا۔